الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ کے ابتدائی تعارف کے متعلق کچھ باتیں کل عرض کر دی تھی کہ یہ قرآن عظیم کی انتہائی اہمیت والی اور انتہائی بابرکت صورت ہے، جس صورت کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ صورت اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مجھے عطا فرمائی. اسی طرح یہ سورۃ الشفا ہے. اس کی آیات میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ کسی تکلیف میں، مصیبت میں، بیماری میں، پریشانی میں ان آیات کو پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کے 25 نام ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے 7 بڑے نام فاتحہ، ام الکتاب، 7 مثانی، سورۃ الکنز، سورۃ الشفا، سورۃ الدعاء اور سورۃ النور، یہ کل ذکر کیے تھے اور ان کا الگ الگ تعارف بھی ذکر کیا تھا. یہ بات بھی بتائی تھی کہ نزول کے اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا اس کی ترتیب مختلف تھی. کبھی کسی سورت کی کچھ آیات، کبھی کسی سورت کی کچھ آیات نازل ہوتی، اور کبھی کوئی سورت پوری نازل ہوتی، کبھی کوئی سورت ادھوری نازل ہوتی. اللہ رب العزت کی طرف سے جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اس ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 5 ہے. یہ نزول ترتیبی میں 5ویں سورت ہے، اور یہ پہلی سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل نازل ہوئی، اور یہ مکہ مکرمہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی. اس سورت میں 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. چھوٹی سی سورت ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین ذکر کیے اور جو مفہوم اور معانی بیان کیا ہے، جو الفاظ و کلمات ذکر کیے ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے. کیونکہ کل بھی بتایا تھا کہ قرآن کریم کے 5 بڑے مضامین، قرآن کریم کو، اس کے مضامین کو اگر ہم تقسیم کریں تو اس میں سب سے بڑا مضمون توحید کا ہے، دوسرے نمبر پر بڑا مضمون رسالت کا ہے، تیسرے نمبر پر آخرت پر ایمان ہے، قیامت کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے حالات و واقعات ہیں، اور اللہ رب العزت کے احکام. اس پورے قرآن میں یہ 6 عنوانات ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں. سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ اس طرح ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ کی توحید بھی بیان کی گئی ہے، سورہ فاتحہ میں انبیاء کی رسالت و نبوت کا ذکر بھی کیا گیا ہے، سورۃ الفاتحہ میں آخرت اور قیامت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، اور سورہ فاتحہ میں ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کی طرف بھی اشارہ کر کے ان کے احوال کو بھی ذکر کیا گیا ہے. مثال کے طور پر ہم سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات کو دیکھیں. سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان آیات میں مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کی صفات کو ذکر کیا گیا ہے.
اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت اس کا رب ہونا، اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے اور جہانوں کو کہتے ہیں۔ جہان کتنے ہیں ان کی تعداد خطمی طور پر تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن روایات میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 40,000 جہان بنائے ہیں۔ ہم جس جہان میں رہتے ہیں یہ ہمارا چاند سورج کا جو نظام ہے، اور جو یہ ہمارا نظام شمسی اور قمری ہے، یا جس نظام شمسی کے تحت ہماری زمین اور ہمارے یہ سیارے موجود ہیں، یہ ایک جہان ہے۔ ہمارا مشرق، ہمارا مغرب، ہمارا شمال، ہمارا جنوب، یہ ایک جہان ہے۔ ایسے اللہ نے 40,000 جہان بنائے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کل 80,000 جہان بنائے ہیں۔ 40,000 جہان تو تری پر ہیں اور 40,000 جہان خشکی پر ہیں، یعنی 40,000 جہان وہ پانی سے باہر ہیں اور 40,000 جہان پانی کے اندر ہیں۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ کی صفت رب ہونا ذکر کی، پرورش کرنے والا، جہانوں کو پیدا کرنے والا اور ان کو پالنے والا، تدریجن پالنے والا، یہ اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم بھی اللہ کی صفات ہیں، اور ان رحمان میں بھی رحمت کا معنی ہے اور رحیم میں بھی رحمت کا معنی ہے، لیکن دونوں رحمتوں میں فرق ہے۔ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، رحمان سے مراد اللہ کی وہ رحمت ہے جو دنیا میں ہوتی ہے، اور رحیم سے مراد اللہ کی وہ رحمت ہے جو آخرت میں ہو۔ اللہ کی رحمت دنیا میں عام رحمت ہے، مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کافر بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ کا مطیع و فرما بردار بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اللہ کا نافرمان بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رزق دیتا ہے تو اپنے ماننے والوں اور اپنے نہ ماننے والوں سب کو رزق دیتا ہے۔ ہوا، پانی، روشنی، چاند، سورج، ستارے، زمین و آسمان میں جو چیزیں موجود ہیں جس سے انسان نفع اور فائدہ حاصل کرتا ہے، اس سے مومنین بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے اللہ کے نافرمان بندے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو عام ہے۔ رحمان کے اندر اس رحمت کا معنی پایا جاتا ہے۔ الرحیم کے اندر اللہ کی ایسی رحمت ہے جس کا تعلق خاص چیز سے ہے، اور وہ آخرت کی رحمت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت کی رحمت صرف مومنین اور متقین لوگوں کے لیے ہوگی، اپنے ماننے والوں کے لیے ہوگی، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو اللہ کی رحمت آخرت میں اس سے حصہ نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے یہ اللہ کی رحیم ہونے کی اور اللہ کے رحمان ہونے کی صفات یہاں ذکر کی ہیں، لیکن رحمان کی رحمت کا تعلق دنیا کے ساتھ اور عام ہے، اور رحیم کی رحمت کا تعلق آخرت کے ساتھ اور خاص لوگوں کے لیے ہے، ہر ایک کو اس سے حصہ نہیں ملے گا۔ اور پھر جیسے بتایا کہ اس صورت کے اندر آخرت کا بیان بھی ہے، تو آیت نمبر 3 میں مالک یوم الدین میں آخرت کا بیان کیا گیا، قیامت کے دن کا، فیصلے کے دن کا مالک اللہ رب العزت، اس کا بیان کر دیا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کی اہدنا الصراط المستقیم 4 نمبر آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین 4 نمبر آیت میں دو چیزوں کو ذکر کیا۔ ایک اللہ کی عبادت اور توحید کی طرف اشارہ ہے کہ عبادت بندے صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور ایاک نستعین بندے مدد اور تعاون اللہ ہی سے لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ عبادت کے لائق بھی صرف وہی ذات ہے، اور بندہ اپنی عاجزی اور بے کسی کا اظہار کسی کے سامنے کرے تو وہ بھی صرف وہی ذات۔ گویا کہ یہ آیت مخلوق اور خالق کے درمیان تعلق اور ربط پیدا کرنے کے لیے بیان آئی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے تعلق چاہتا ہے، بندے اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں، اور بندے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کو اپنے رب کے سامنے پیش کریں، اپنے رب کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی حاجات اور ضروریات کو پیش نہ کریں۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس وجہ سے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں اور تیرے علاوہ استعانت کرنے والا کوئی نہیں۔ عبادت اللہ تعالیٰ کو حق حاصل ہے کہ وہ عبادت کروائے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، اور بندے کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہے، انکساری اور ذلت ہے۔ اللہ کی جتنی شان بیان کی جائے گی اللہ اتنا خوش ہوگا، اور اللہ کے سامنے بندہ اپنی جتنی عاجزی، انکساری اور بے بسی کا اظہار کرے گا اللہ اتنا خوش ہوگا۔ اس وجہ سے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں شامل فرمائی۔ اور پھر جو آیت نمبر 5 اور 6 ہے
اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم دعا بھی ہے، درخواست بھی ہے، اور ماننے والے لوگوں کا تذکرہ بھی ہے کہ یا اللہ ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سورۃ نساء میں کہ صراط مستقیم الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صراط مستقیم 4 لوگوں کا راستہ ہے، ان میں سب سے پہلے نمبر پر انبیاء ہیں، اس کے بعد انبیاء کے ساتھی صدیقین ہیں، اس کے بعد شہداء ہیں، اس کے بعد نیک لوگ ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان 4 لوگوں کے راستے پر چلائے۔ دنیا میں یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی مان کر چلنے والے تھے، اور کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سیدھا راستہ ہمیں چاہیے جس پر نبی، صدیق، انعام یافتہ لوگ، شہداء، صالحین چلے، لیکن 2 طرح کے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے۔ نافرمان لوگوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا، مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوا، اور ولا الضالین اور وہ لوگ جو دنیا میں گمراہ ہوئے۔ اللہ کا غصہ اور غضب ان لوگوں پر نازل ہوا کہ جو لوگ حق کے راستے کو، صراط مستقیم کو جانتے تھے، لیکن جاننے کے باوجود انہوں نے ارادتاً حق کے راستے کو قبول نہیں کیا، اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اپنی نفس کی سرکشی کی وجہ سے، اپنی طمع، حرص اور لالچ کی وجہ سے صراط مستقیم کو جاننے کے باوجود، ہدایت کو جاننے کے باوجود جان بوجھ کر ہدایت اور صراط کے راستے کو چھوڑ دیا، مستقیم کے راستے کو چھوڑ دیا، اور وہ خدا کی نافرمانی کے راستے پر چل پڑے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہوا۔ اس سے مراد یہودی ہیں۔ یہودیوں میں یہ خصلتیں پائی جاتی تھیں کہ وہ جان بوجھ کر اللہ کے راستے کو چھوڑ چکے تھے، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں آگے ہم بیان کرنے والے ہیں۔ اور ولضالین ایسے لوگ جو گمراہ ہو گئے کہ جن کے پاس جہالت کی وجہ سے علم کی کمی تھی، اور ان میں جہالت اتنی زیادہ بڑی ہوئی تھی کہ اندھی عقیدت کا شکار ہو گئے، افراد و تفرید کا شکار ہو گئے، اور اپنی جہالت اور افراد و تفرید اور مبالغے میں پڑھ کر وہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر، شیطان کے راستے پر چل پڑے۔ اس سے مراد نصارہ اور عیسائی ہیں۔ تو فرمایا سورہ فاتحہ میں کہ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کا ذکر کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ قیامت کا، آخرت کا ذکر کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خالق اور مخلوق کے درمیان جو ربط اور تعلق ہے اس کا ذکر کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انبیاء کا تذکرہ، نبوت اور رسالت کا تذکرہ، شہداء کا تذکرہ، صدیقین اور صالحین لوگوں کا تذکرہ یہ کر دیا۔ اور پھر جو لوگ اللہ کے انعام یافتہ ہیں ان کے علاوہ ایک جماعت جو اللہ کی مغضوب جماعت ہے، جس پر اللہ کا انعام کی بجائے غصہ نازل ہوا، ان کا ذکر کر کے اس صورت کو مکمل کر دیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کے وہ تمام مضامین آ گئے کہ جن کو ہم نے قرآن عظیم میں، اگر ہم اس کی 114 صورتوں کو پڑھیں اور اس کے 30 پاروں کو پڑھیں، تو وہ ساری تفاصیل جو ہمیں سورہ فاتحہ کی تشریح کے طور پر پورے قرآن میں ملتی ہیں، اس سب کا خلاصہ ہمیں سورہ فاتحہ میں ملتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ مکمل ہوئی۔ قرآن کریم کی دوسری صورت سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت ہونے کا مطلب یہ کہ یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد نازل ہوئی تھی، اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت، تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل یہ صورت ہے، اور اس صورت کے اندر تقریباً 45 رکوع ہیں، اور اس صورت کے اندر 286 آیات ہیں۔ 286 آیات اور 45 رکوعوں پر مشتمل اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مضامین اور بے شمار احکامات نازل فرمائے۔ ہم اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو اس صورت کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی اس کے مضامین اور اس کے عنوانات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس صورت کے پہلے رکوع سے لے کے 22ویں رکوع تک اس کا ایک حصہ ہے، اور پھر اس کے 23ویں رکوع سے لے کر سورت کے آخری رکوع یعنی 45 نمبر رکوع تک اس کا دوسرا حصہ ہوتا ہے۔ یہ عنوانات اور مضامین کے اعتبار سے ہے۔ سورت فاتحہ کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کیا گیا ہے، انسانوں کی 3 جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے، متقین، کفار اور منافقین۔ اسی طرح قرآن کریم کی صداقت کا اور اس کے معجزہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اور ان کی بیوی حوا کی پیدائش، ان کا جنت میں قیام اور اس سے نکلنا،
اس قصے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر اس سورت کے چوتھے رکوع سے بنی اسرائیل کے حالات و واقعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب اور اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے پوتے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورت کے اس حصے میں یہودیوں کی بری عادات، ان کی اعمالی کمزوریاں، ان کی خرافات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ان پر انعامات، اور اللہ کی نافرمانیوں کا ان کا وہ کردار اور تاریخ، اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہود کی طرف سے اسلام پر کیے گئے شبہات، سوالات، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کی نافرمانی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے جو شکوے کیے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح نبوت اور رسالت اور اس کے منصب کی ذمہ داریوں کے حوالے سے یہ چیزیں ذکر کی گئیں۔ اور پھر اس پہلے حصے میں بیت اللہ کے قبلہ ہونے اور قبلے کے احکام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شرک کرنے کے برے ترین اعمال ہیں اس کی نفی کر کے اس سورت کے پہلے حصے کو مکمل کیا گیا۔ سورہ بقرہ کے دوسرے حصے میں پھر انتظامی امور کا بیان ہے۔ اس سورت کے دوسرے حصے میں آئلی قوانین کا بیان ہے، مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کیسے ہونی چاہیے، خانگی زندگی کیسے ہونی چاہیے، اسی طرح مسلمانوں کے نکاح، طلاق، رضاعت وغیرہ کے معاملات کیسے چلیں گے، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کا بیان، دو جماعتیں، ایک کا تعلق رحمان کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے، ان کا بیان کیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فوائد کیا ہیں، نہ خرچ کرنے کے نقصانات کیا ہیں اس صورت کے اندر۔ اور پھر اس صورت کے اختتام پر کچھ دعائیہ کلمات اور بڑی خوبصورت اور جامع ترین دعاؤں کے کلمات ذکر کر کے سورہ بقرہ کو مکمل کیا گیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ جو 45 رکوع اور 286 آیات پر مشتمل تقریباً 2.5 پارے کی سورت ہے، اس سورت کا نام سورۃ البقرہ کیوں ہے؟ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں یا بیل کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ اس کو بقرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں ایک واقعہ ایسا ذکر کیا گیا ہے جس واقعہ میں ایک گائے کا یا بیل کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ سورت بڑی بابرکت سورت ہے، اس کے پڑھنے کے، اس کے تلاوت کرنے کے اور اس کی تلاوت کے سننے کے بے شمار فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی تو اس کی ایک ایک آیت کے نازل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت اتنی بیان فرمائی اور اس کو اتنا عزت اور شرف دیا کہ سورہ بقرہ کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، جو سورہ بقرہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ سورہ بقرہ کی مسلمانوں کے ہاں کتنی اہمیت ہے، اس کے تذکرے کو کرنے کے لیے بقرہ کی ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ نازل کیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر پیدا ہو جائے۔ اور بالخصوص سورہ بقرہ کی 10 آیات ایسی ہیں، 4 آیات تو اس کی ابتدائی ہیں اور 3 آیات درمیان میں ہیں جن کو آیت الکرسی اور اس کے ساتھ 2 آیات ہیں وہ، اور 3 آیات اس کے آخر میں ہیں جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ ان آیات کو پڑھنے کی تو حدیث پاک میں بہت زیادہ فضیلت ذکر کی گئی۔ تو یہ سورہ بقرہ کی اہمیت۔ سورہ بقرہ میں جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی نسبت سے اس سورت کو بقرہ کہا جاتا ہے، وہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا اور مقتول کی لاش پڑی ہوئی تھی، قاتل نہیں مل رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، اس مقتول کے قاتل کا ہمیں پتہ چل جائے، کوئی تدبیر بتائیے، کوئی ایسا سبب بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ ایک گائے ذبح کیجئے اور اس گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا لاش کے ساتھ لگائیں گے تو مقتول کی لاش خود بتا دے گی کہ میرا قاتل کون ہے۔ اللہ نے یہ تدبیر بتائی اور بنی اسرائیل نے ایسا کیا، اور ان کے کرنے کی وجہ سے لاش جو تھی وہ زندہ ہو گئی۔ مرا ہوا شخص زندہ ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا، اور قاتل کا بتا کر وہ مقتول دوبارہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس مسئلے کا حل بھی کر دیا اور یہ پیغام بھی دے دیا کہ مردے کو زندہ کرنے کی طاقت اللہ کے پاس موجود ہے۔ جیسے دنیا میں اللہ نے اس مردے کو زندہ کر دیا ہے، ایسے آخرت میں بھی اللہ سب کو زندہ کرے گا۔
اس واقعہ کی نسبت کے ساتھ، اس واقعہ کی مناسبت کے ساتھ اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ سورت کا آغاز تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اور اس سورت کے سب سے پہلی آیت الف لام میم کیا ہے؟ حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے ایسے حروف جن کے معانی، جن کے مفہوم اور جس کے مضمون کی اصل حقیقت انسان نہیں جانتے، اللہ کو معلوم۔ قرآن کریم جب نازل ہوا تو قرآن کریم کی ہر آیت اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے، ان معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور قرآن کی ہر آیت الگ الگ معجزہ ہے۔ لیکن ان آیات میں بالخصوص حروف مقطعات ایسی آیات ہیں جن آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا زبردست معجزہ قرار دیا گیا ہے کہ ان آیات کے مفہوم کو، ان آیات کے مضمون کو، ان آیات کی فصاحت و بلاغت کی انتہا کو آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا، اور نہ اس کی حقیقت کو جان سکا ہے۔ اس کا اصل معنی کیا ہے، اس کا اصل مفہوم کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانے یا اس کا نبی جانے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ جتنے حروف مقطعات ہیں، مثلا الف لام میم، الف لام را، طٰ، عین سین قاف، اسی طرح اس سے ملتے جلتے جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان حروف مقطعات کے بارے میں ہمارا یہ یقین اور عقیدہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، انہی کا حصہ ہے، لیکن اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کی مراد وہ حقیقت میں اللہ کو معلوم ہے۔ ہم اس پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن اس کے معنی اور مضمون میں ہم کوئی بحث نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے کا ذکر کر دیا گیا کہ آپ کو اللہ نے یہ کتاب عطا فرمائی ہے جو متقین نیک لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ریب عربی زبان میں، عربی لغت میں ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی چیز کے 100 حصے کیے جائیں، اور پھر اس ایک حصے کو لے کر اس کے 1000 حصے کیے جائیں، اور پھر ان 1000 حصوں میں سے ایک حصے کو لے کر اس کے 1,00,000 حصے کیے جائیں، تو وہ جو 1,00,000 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے جو ایک جز ہوگا، 1,00,000 حصہ، 1,00,000واں جز، اس کو ریب کہتے ہیں۔ یہ کتنی معمولی اور کتنی باریک اور کتنی ایک بے حیثیت چیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن میں ریب کے برابر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور اس قرآن کے نازل کرنے والی اللہ کی ذات بھی سچی، جس ذات پر نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سچے، اور جو قرآن ہے وہ بھی سچا ہے۔ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک موجود نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 سے لے کر اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 تک 2 رکوعوں میں یہ تقریباً 18 آیات ہیں۔ ان 18 آیات میں پھر 3 طرح کی جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 3، 4 اور 5 میں ایک جماعت کا ذکر کیا گیا ہے جس کو متقین کہا جاتا ہے، مومنین کہا جاتا ہے، اور پھر آیت نمبر 6 اور 7 2 آیات میں ایک ایسی جماعت کا ذکر کیا گیا ہے جن کو کافر کہا جاتا ہے، اور پھر آخری آیات میں دوسرے رکوع میں سورہ بقرہ کے اس میں ایک ایسی جماعت کا ذکر کیا گیا ہے جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ دنیا میں گویا کہ انسانی جماعت 3 حصوں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، ایک ایمان والے مسلمان، ایک بے ایمان کافر، اور ایک جو ایمان اور کفر کے درمیان لوگ ہیں جن کی ظاہری حالت کچھ ہے اور باطنی حالت کچھ ہے، اور وہ ہیں منافقین۔ ان تینوں جماعتوں کی الگ الگ تفصیلات ذکر کی ہیں۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 3 اور 4 میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ متقین و مومنین کون ہیں، ان کی 5 صفات ذکر کی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وحی پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں، دوزخ کو دیکھا نہیں، قبر کے حالات کو دیکھا نہیں، قیامت کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، مومنین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر نماز ادا کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ مما رزقناہم ینفقون، اور ایمان والوں کی تیسری صفت یہ ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان والوں کی چوتھی صفت یہ ہے
کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ما انزل من قبلک، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن وحی کی شکل میں آیا اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، ان پر جتنی وحی اور کتابیں نازل ہوئی سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور پانچویں صفت ان کی یہ ہے کہ یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پانچ صفات ہیں، ایک صفت ایمان بالغیب کی ہے، دوسری اقامت صلاح ہے، تیسری انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، چوتھا رسول اللہ اور سابقہ نبیوں پر ایمان ہے، اور پانچویں چیز آخرت پر ایمان۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے دنیا میں نبی تشریف لائے تھے سارے کے سارے اللہ کے سچے نبی تھے، سارے کے سارے اللہ کے نیک لوگ تھے، سب پر اللہ کی طرف سے جو وحی آئی وہ سچی وحی تھی، ان پر آنے والی کتابیں اور صحیفے سب سچے تھے، ان کی تعلیمات بھی سچی تھیں۔ اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی حضور پر ایمان لاتا ہے، قرآن پر ایمان لاتا ہے، لیکن پچھلے پیغمبروں میں سے کسی ایک نبی کا انکار کرتا ہے، یا ان کی وحی کا انکار کرتا ہے، یا ان کی کتابوں کا انکار کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان سے پہلے نبیوں کو ماننا، اس کے ساتھ قرآن کریم نے ایک اور اشارہ کر دیا کہ اب حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے اور کوئی اور وحی نہیں ہے، لہذا حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور اس پر کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ اس بات کا بھی ایمان اور عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ مومنین کی پانچ صفات ذکر کر کے فیصلہ فرما دیا کہ جن میں یہ صفات ہوں گی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں، دو آیات میں پھر ایک دوسری جماعت کا ذکر کیا، اور وہ جماعت ہے کافروں کی۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی دعوت کو سننا نہ سننا، اللہ کا ان کے اندر خوف ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، آنکھوں کے آگے پردے پڑ گئے، کانوں پر پردے پڑ گئے، دلوں کے اوپر پردہ آ گیا، جس کی وجہ سے ہدایت اور اسلام کی باتیں ان پر اثر نہیں کرتی۔ فرمایا کہ یہ ضدی لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں۔ دنیا میں ایک جماعت مومنین کی ہے اور دوسری جماعت یہ کفار کی۔ آگے پھر آیت نمبر 8 سے لے کر جو سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے اور آیت نمبر 20 تک، ان 13 آیات میں دوسرے رکوع میں ایک تیسری جماعت کا ذکر ہے، اور وہ جماعت ہے منافقین کی۔ منافق ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس شخص کے دل کا حال اور اس کی ظاہری حالت میں فرق۔ مثال کے طور پر زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت پر ایمان بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ اس کے ظاہری اعمال تو مسلمانوں سے ملتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے، وہ اپنے دل کے اعتبار سے، اپنے عقیدے اور اپنے یقین کے اعتبار سے وہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو زبان سے کلمہ پڑھے، دل سے ایمان نہ رکھے، یہ منافق۔ اور منافقین دو طرح کے تھے۔ ایک تو وہ منافق تھے کہ جو اندر سے پکے کافر تھے، لیکن کچھ ظاہری حالات کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، مسلمانوں والی انہوں نے شکل و صورت بنا رکھی تھی، اور مسلمانوں پر یہ آ کر دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن ان کے دل میں یقینی طور پر پکا کفر موجود تھا۔ ایک منافق یہ۔ دوسرے منافق وہ تھے کہ جو نہ کافروں کے ساتھ تھے نہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، بلکہ ظاہری مفادات کے لیے، لالچ کے لیے، خود غرضی کے لیے، اپنی مفاد پرستی کے لیے، اپنی خود غرضی کے تحت جہاں سے مفاد ملتا تھا ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس جاتے، ان سے مفاد حاصل کرتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے پاس جاتے تو ان سے مفاد حاصل کرتے تو ان کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ دو طرح کے منافق یہاں موجود ہیں، اور ان منافقین کی ان 13 آیات میں کل 12 علامات ذکر کی گئی۔ قرآن کریم کی ان آیات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ منافق کی علامات کیا تھی۔ منافق جھوٹ بولتا ہے، منافق دھوکہ دیتا ہے، منافق وہ ہے جس میں شعور اور سمجھ کی کمی ہے،
منافق وہ ہے جس کے دل کے اندر مرض ہے، یعنی حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کفر ہے، شرک ہے، اس طرح کی چیزیں اس کے دل کے اندر بیماریوں کی صورت میں گھری ہوئی ہیں۔ منافق کی پانچویں علامت یہ ہے کہ مکر اور فریب کرتا ہے۔ منافق کی چھٹی علامت یہ ہے کہ صفاحت ہوتی ہے اس کے اندر، اور منافق کی ساتویں علامت یہ ہے کہ احکام الہی کے ساتھ مذاق کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے۔ منافق کی آٹھویں علامت اس رکوع میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ زمین میں فتنہ و فساد برپا کرتا ہے۔ منافق کی نویں علامت یہ ذکر کی گئی ہے کہ جاہل ہوگا، جتنا علم حاصل ہوگا اس پر عمل نہیں کرے گا اور ویسے مطلقاً جاہل ہوگا۔ منافق کی 10ویں علامت یہ ذکر کی گئی ہے اس کے اندر ضلالت و گمراہی ہوگی، دل بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا، عقل بھی تاریکی میں ڈوبی ہوئی، اعمال بھی تاریکی میں ڈوبے ہوئے۔ 11ویں علامت یہ ہے مذبذب ہوگا، اس کے اندر تذبذب پایا جاتا ہوگا، سمجھ نہیں آ رہی ہوگی اسلام کی طرف جاؤں یا کفر کی طرف جاؤں، ایمان والوں کے ساتھ جاؤں یا کافروں کے ساتھ جاؤں۔ اور منافق کی 12ویں علامت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ استہزاء کرے گا، مذاق کرے گا۔ دیکھو یہ بڑے نمازی پرہیزی حاجی۔ تو یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی 13 آیات میں منافقین کی 12 علامات ذکر کی، اور ان 12 علامات میں ذکر کر کے اللہ کریم نے یہ بات فرمائی کہ یہ منافقین ایمان لانے والے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر تو مرض آ گیا ہے، ان کے دل کے اندر تو بیماری آ گئی ہے۔ اور یہ ایمان لانے والوں کو کہتے ہیں السفہاء، بے وقوف، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہتا ہے کہ تم بے وقوف ہو، الا انہم ہم السفہاء۔ اب بتائیے کہ قرآن کا سب سے پہلا خطاب کن لوگوں کو ہے؟ یعنی اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے جو سب سے پہلے قرآن کے مخاطب ہیں، اللہ کے مخاطب، اور سب سے پہلے وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے ایمان لائے۔ منافقین نے ان کو بے وقوف کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں منافقین کو بے وقوف کہا۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا میں جو شخص صحابہ کے بارے میں جو بات کہے گا اللہ سے بھی بدلے میں وہی سنے گا۔ اگر کوئی صحابہ کو برے الفاظ سے یاد کرے گا اللہ بھی اس کے بارے میں برے الفاظ فرمائیں گے، اور اگر کوئی صحابہ کو اچھے الفاظ میں یاد کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی تعریف فرمائیں گے۔ اور پھر اس رکوع میں اس کی آیت نمبر 17 میں اور پھر آیت نمبر 19 میں 2 مثالیں دی گئی ہیں کہ منافقوں کی مثال کیا ہے۔ ایک مثال تو یہ دی گئی ہے، منافقوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص جنگل میں ہو، تاریکی ہو، ہر طرف اندھیر نگری ہو، اور وہ شخص جنگل کی وحشت اور تاریکی کو دور کرنے کے لیے آگ جلائے، روشن کرے تاکہ مجھے راستہ نظر آ جائے۔ تو ایک شخص جنگل کی تاریکی اور وحشت میں آگ جلا کر الاؤ روشن کرتا ہے، اور جب آگ جل جاتی ہے، الاؤ روشن ہو جاتا ہے اور وہ راستہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے تو اس بندے کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، اس کی بصارت ختم ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اس شخص سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق بھی ایسے ہی لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دنیا میں کفر کی اندھیر نگری تھی، اور اللہ کے نبی نے لا کر اسلام اور دین کا نور روشن کر دیا، اور منافق وہ ہیں کہ راستہ نظر آ رہا ہے لیکن ان کی اپنی آنکھوں کی بصارت چلی گئی۔ دوسری مثال آیت نمبر 19 میں او کصیب من السماء میں بتائی گئی ہے کہ منافق کی مثال ایسے ہے کہ جیسے برستی ہوئی بارش ہوتی، اور بارش تو اللہ کی رحمت ہے، زمین کو زندہ کر دیتی ہے، شاداب کر دیتی ہے، آباد کر دیتی ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو بجلیاں بھی چمکتی ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو پھر بادل بھی کڑکتے ہیں۔ تو بجلی کی کڑک اور بادل کے گرجنے اور برسنے سے جب کوئی آواز پیدا ہوتی ہے تو کوئی کمزور دل انسان، اس کا دل تھر تھرانے لگتا ہے، خوف اس پر طاری ہو جاتا ہے، اور وہ ان آوازوں کو سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے اور اس پر موت کی وحشت طاری ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ منافق بھی ایسے ہی ہیں کہ قرآن نازل ہوتا ہے تو قرآن کی مثال تو بارش کی طرح ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ منافق اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے ان کے دل کپ کپانے لگتے ہیں، مذبذب ہو جاتے ہیں، اور یہ خوف میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں گویا کہ ہمیں قرآن کی آیات نہ سننی پڑ جائیں، قرآن کے احکامات پر ہمیں عمل نہ کرنا پڑ جائے۔ فرمایا کہ یہ منافقین کی مثال ہے۔ تو اس رکوع میں منافقین کی 12 علامات کو ذکر کر کے، ان کی 2 مثالوں کو ذکر کر کے یہ بات فرما دی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ہدایت پر رکھے گا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا وہ ہدایت پر نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تو دل کے حال کو دیکھتے ہیں، جس کے دل میں طلب ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے، جس کے دل میں طلب نہیں اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو بند کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کا
تیسرا رکوع آیت نمبر 21 سے شروع ہوتا ہے، اور جب ہم سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت کو، ایک آیت نمبر 21 اور 22 کو دیکھتے ہیں تو اس رکوع میں پوری انسانیت کو خطاب ہے، یا ایھا الناس، تمام کے تمام انسانوں کو خطاب فرما کر کہا جا رہا ہے اعبدوا ربکم، توحید کی دعوت دی جا رہی۔ جیسے کہ بتایا تھا کہ قرآن کریم کا سب سے بڑا مضمون وہ توحید کا ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کی ذات کو سمجھو، اس کی صفات کو سمجھو، اس کی قدرت کو سمجھو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی عبادت کرو۔ دنیا جہاں کے تمام انسانوں کو مخاطب ہو کر توحید کی عالمگیر دعوت دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اے دنیا کے تمام انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، اس وجہ سے کہ وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور وہ صرف تمہارا خالق نہیں ہے، اس نے تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کے ماں باپ کو پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا۔ اگر وہ تمہیں پیدا نہ کرتا تو تمہارا وجود ہی نہ ہوتا۔ تو جب اس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو پھر اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی عبادت کرو۔ دیکھو تو صحیح کہ زمین و آسمان کے نظام کو، بارش کو، ہوا کو اللہ نے کیسے چلایا، تمہاری خدمت پر لگایا، وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو۔ یہ عقیدہ توحید کی دعوت سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کے ابتدا میں دے دی، اور پھر اس تیسرے رکوع میں دوسری چیز جو ذکر کی ہے وہ نبوت اور رسالت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اللہ نے آپ پر یہ وحی نازل فرمائی ہے، اور یہ آیات اور یہ جو صورتیں نازل ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن رسول اللہ نے خود بنایا ہے، یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھڑ لیا، نعوذ باللہ۔ تو ان کو کہو فاتوا بسورۃ من مثلی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت کی شہادت دیتے ہوئے اور قرآن کے معجزہ علمی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کر رہے ہیں، اگر قرآن خود بنانے والی کوئی چیز ہوتی تو تم بھی بنا کر لے آؤ، اس کی نقل بنا لو، اس کے مثل بنا لو۔ پورے قرآن کی طرح کوئی قرآن بنانے کا چیلنج نہیں ہے، فاتوا بسورۃ من مثلی، تم اس قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کی طرح کی کوئی سورت بنا لو۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے، فرمایا کہ اس جیسی کوئی سورت ہی بنا کر لے آؤ، لیکن ساتھ ہی فرما دیا تم خود بھی کوشش کرو، اپنے جھوٹے خداؤں کو بھی بلا لو، دنیا جہاں کے جن و انس کو اپنی مدد اور تعاون کے لیے بلا لو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیلنج کرتے ہیں کہ تم کبھی بھی قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکو گے، کیونکہ یہ قرآن معجزہ ہے۔ معجزہ ہونے کا مطلب ایک ایسی چیز جو دنیا میں لوگوں کو عاجز کر دیتی۔ ہمارے ہاں یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال کا لوگوں کو پتہ نہیں۔ عام دنیا میں لوگ کوئی انوکھا واقعہ دیکھ دیتے ہیں، کوئی انہونی چیز دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں معجزہ ہو گیا۔ نہیں، یہ غلط نسبت ہے۔ معجزہ ہونے کا مطلب یہ کہ ایک ایسی چیز جو عام انسان کے بس کی نہیں تھی، اللہ نے اس کو ظاہر کیا، اللہ نے اس چیز کو بنایا یا اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس میں سبب اور اس میں واسطہ، اس میں ذریعہ اور وسیلہ اللہ کے نبی بنے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا کا اژدہا بن جانا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، صالح علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آئی تھی، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ یہ ہوا کہ آگ میں سے صحیح سلامت باہر آ گئے، ان کا ایک بال بھی نہیں چلا۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ چھری ان کے گلے پر چلی اور پھر اس نے کاٹا نہیں۔ تو یہ مختلف معجزات اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے، ان معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ وہ یہ علمی معجزہ قرآن ہے، اس کا چیلنج کیا۔ اور پھر تیسرے رکوع کی آیت نمبر 25 میں آخرت کا عقیدہ بیان کیا۔ جو لوگ اللہ پر توحید پر ایمان لائیں گے، نبی کی رسالت پر ایمان لائیں گے، اور جو لوگ قرآن پر ایمان لائیں گے ان کے لیے وبشر الذین آمنوا، ان کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری، اس کی نعمتوں کی خوشخبری، اس جنت کے پھل، اس کی نہریں، جنت کی پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار وہ خصوصیات جس کا تفصیلی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اور سورۃ محمد میں کیا ہے، انشاءاللہ وہاں جا کر ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ترغیب دی ہے، ایمان لاؤ اللہ کی توحید پر، رسول اللہ کی رسالت پر اور قرآن پر، اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ آیت نمبر 26 میں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کافروں کا ایک اعتراض ہے۔ کافر یہ کہتے تھے کہ اگر قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے تو اس قرآن میں اللہ کی کتاب میں معمولی اور حقیر چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟
جیسے کہ اس میں مکھی کا تذکرہ ہے، جیسے کہ اس میں مچھر کا تذکرہ ہے، جیسے قرآن میں چیونٹی کا ذکر ہے. تو یہ معمولی معمولی چیزیں، کتے کا ذکر ہے، خنزیر کا ذکر ہے، سور کا ذکر ہے. تو قرآن جب اللہ کی کتاب ہے تو اتنی بڑی ذات کی اتنی اعلیٰ کتاب، اس میں اتنی معمولی معمولی چیزوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ کافروں کی طرف سے ایک سوال ہے، یا گویا کہ ایک اعتراض ہے. آیت نمبر 26 سے اللہ تعالیٰ نے اس سوال یا اس اعتراض کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں شرم محسوس نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ مچھر کو بیان کرے، مکھی کی مثال کو بیان کرے، چیونٹی کا واقعہ بیان کرے، اللہ تعالیٰ عنکبوت کو ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کتے اور خنزیر کا ذکر کرے. اللہ اس چیز سے نہیں شرماتا. اللہ کی یہ ساری مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کسی ایسی مثال کو پیش کرنے سے نہیں شرماتا. لیکن ان مثالوں کو پیش کرنے کی وجہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اصول ہے دنیا میں، کسی چیز کی حقارت کو بیان کرنا ہونا تو اس کے مثال میں حقیر چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، اور کسی چیز کی اچھائی اور قیمتی ہونے کو بیان کرنا ہو تو اس کی مثال میں اعلیٰ چیز کو بیان کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی انسان کی بہادری اور شجاعت کا ذکر کرنا ہو تو اس کے مثال میں کیا پیش کیا جاتا ہے کہ یہ شخص شیر کی طرح ہے. اب شیر ایک جانور ہے اور وہ قابل فخر جانور ہے، اس کی شجاعت اور اس کی بہادری اور اس کی ہمت مشہور ہے. تو ایک انسان کی شجاعت اور بہادری کی مثال دیتے ہوئے ایک اعلیٰ اور قیمتی جانور کا تذکرہ کیا گیا. یہ مثال ہے. فلاں شخص نے بات کی ہے، بڑی قیمتی بات کی ہے، سونے جیسی بات کی ہے. تو یہ جو سونے کو بطور مثال کے ذکر کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ کسی چیز کے اعلیٰ ہونے کو بیان کرنے کو. اور جب ہم کسی کی حقارت کرتے ہیں، فلاں شخص کی عادتیں تو کتے جیسی ہیں، فلاں شخص کا کردار تو ایسا ہے، گھٹیا ہے، تو کسی کی حقارت کو، کسی کم تر ہونے کو بیان کرنے کے لیے مثالیں بھی ویسی پیش کی جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہر طرح کی مثالیں رکھی. جب کافروں کے شرک کا ذکر آتا ہے، جب کافروں کی بدعمالی کا ذکر آتا ہے، ان کی بغاوت و نافرمانی کا ذکر آتا ہے، خدا تعالیٰ سے ان کی سرکشی کا ذکر آتا ہے، تو پھر ایسی مثالیں دی جاتی ہیں کہ تمہارے حقیر اعمال، تمہارے جھوٹے خدا، تمہارے یہ بت اور تمہارے وہ تمام کے تمام خود ساختہ معبود، ان کے تذکرہ کرتے ہوئے کوئی اعلیٰ چیز بطور مثال کے ذکر نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کو سمجھانے کے لیے تو اللہ کہتے ہیں تمہارے بت تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، تمہارے بتوں میں تو یہ طاقت نہیں کہ ان پر مکھی بیٹھ جائے یا مچھر بیٹھ جائے، وہ اس کو اڑا نہیں سکتے. تم کافر جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو، جھوٹے معبودوں کی، اگر ایک مکھی آ کر تمہارے کھانے میں سے کوئی چیز لے جائے تو تم تو اپنے بتوں کی مدد لے کر اس مکھی سے کھانا واپس نہیں لے سکتے. تو تمہارے عقیدے کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ مثالیں ذکر کی ہیں. اس وجہ سے اللہ ایسی مثالوں کو دیتے ہوئے شرماتا نہیں. آیت نمبر 27 میں فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، کافر لوگوں کی نافرمانیاں اور بدعمالیوں میں سے 3 مزید چیزیں ذکر کی. آیت نمبر 27 میں یہ چیزیں ذکر کی ہیں. نمبر 1، کافروں کے اندر جہاں اور برائیاں ہیں ان میں سے ایک برائی یہ ہے کہ یہ اللہ سے کیا ہوا عہد کو توڑتے ہیں. قرآن کریم میں ہم جا کر پڑھیں گے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الستُ بربکم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ دنیا جہاں کے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. فرمایا تم نے میرے رب ہونے کا عہد کیا تھا، آج دنیا میں آ کر تم نے میرا عہد توڑ دیا. کافروں کی دوسری بیماری یہ ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے ہیں. یقطعون ما امر اللہ بہ، صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع تعلقی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے مال کو کھا جاتے ہیں. فرمایا کہ ان کے اندر یہ برائی بھی پائی جاتی ہے. تیسری برائی یہ ہے کہ یہ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے ہیں. زمین میں فساد مچانے کا مطلب یہ کہ زمین کے امن کو برباد کرتے ہیں، انسانوں کے لیے راحت کا ذریعہ بننے کی بجائے تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں، انسانوں کو آسانی اور سہولت دینے کی بجائے پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں. فرمایا زمین و آسمان کے مالک رب نے تمہیں تمہاری بری علامات بتا دی ہیں، اس سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو. اس مضمون پر چوتھے رکوع کو ختم کر دیا. سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع مکمل ہو گیا. سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع آیت نمبر 30 سے شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا تاکہ انسان خیر اور شر کا علم حاصل کرے.
خیر اور شر کی ابتدا دنیا میں اسی وقت ہو گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہلے انسان کو پیدا کیا تھا۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ سورہ بقرہ کا 4تھا رکوع حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کے واقعہ کو بیان کر رہا ہے۔ پورے رکوع میں آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 39 تک، اس رکوع میں جو 10 آیات ہیں وہ ساری کی ساری آیات یہ بیان کر رہی ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو بنا کر ان کو اپنا نائب اور خلیفہ ہونے کا شرف اور عزت بخشی، اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو میں نے اپنی ایک مخلوق پیدا کی ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، ہمیں اس مخلوق کے پیدا آپ نے اس مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ ہم آپ کی حمد بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں، آپ کی عظمت اور بڑائی بھی بیان کر رہے ہیں، اور یہ مخلوق جب زمین پر جائے گی تو یہ فتنہ و فساد برپا کرے گی، کیونکہ زمین پر اس سے پہلے شیاطین آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا تھا، تو شیاطین نے زمین میں فساد مچا رکھا تھا۔ تو فرشتوں نے اپنی سمجھ کے مطابق یہ کہا کہ شاید انسان بھی زمین میں جا کر ایسے ہی فساد مچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو پیدا کرنے کی حکمت و مصلحت کو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور فرشتوں کو اس کا اگزامپل اور اس کی مثال دینے کے لیے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے کچھ چیزیں آدم علیہ السلام کو سکھائیں، دنیا کی اشیاء کا علم آدم علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ آدم بھی سن رہے تھے، فرشتے بھی سن رہے تھے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ آدم علیہ السلام کو کہ بتائیے میں نے آپ کو کیا سکھایا۔ تو آدم علیہ السلام نے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے سیکھا تھا وہ تمام کی تمام چیزوں کا علم اللہ کے سامنے ویسے ہی بیان کر دیا جیسے اللہ نے ان کو سکھایا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم نے بھی تو سنا ہے، تم بیان کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بیان کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھا میں تمہیں کہتا نہیں تھا، جو حکمت میرے پاس ہے، جو علم میرے پاس ہے، جس چیز کو میں سمجھتا ہوں تم نہیں سمجھتے، جو چیزیں آدم نے سیکھی ہیں تم نہیں سیکھ سکے، میں نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جس کے اندر میں نے علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی، جس کے اندر عقل کا مادہ رکھا ہے۔ یہ اپنی عقل اور اپنے علم سے کام لے کر کائنات کو تسخیر کرے گا، دنیا کو مسخر کرے گا، زمین پر میرا نائب اور خلیفہ ہوگا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں، اپنی انکساری کا اقرار کرتے ہیں، اور آپ کے علم جو لامحاط علم ہے ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، جو کچھ آپ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ تو جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم۔ تو تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ان فرشتوں میں ایک شیطان موجود تھا جس کا اصل نام ابلیس ہے، اور وہ جنات میں سے تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ قرآن کریم نے اس واقعہ کو یہاں سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا ہے، پھر اسی واقعہ کو سورہ آراف میں بھی بیان کیا ہے، پھر اسی واقعہ کو سورہ حجر میں بھی بیان کیا ہے، ایک دو اور مقامات پر بھی، کچھ 4 سے 5 مقامات پر قرآن کریم نے اس واقعہ کو ذکر کیا ہے۔ اور اس واقعہ کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس سجدے میں اللہ کے تمام فرشتے آدم کے سامنے سجدے میں پڑ گئے تھے، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، جو اصل میں جنات میں سے تھا، اور اس نے خود کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ آدم کو تو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ میں طاقت زیادہ ہے، مٹی میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو اس نے اپنی فضیلت بیان کی، تکبر کیا، استکبرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے تکبر کیا، انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کفر کیا۔ اس کے تکبر اور اس کے کفر نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو مردود کر کے نکلوا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا 6 لاکھ سال اس کی عمر تھی، اور اس نے اللہ کی عبادت کی۔ روئے زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر ابلیس نے، شیطان نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، اور یہ شیاطین میں تھا، آگ میں پیدا ہوا تھا، لیکن اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے، اپنے عبادت میں شدت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرنے کی وجہ سے اس کا مقام اتنا بڑھ گیا تھا کہ یہ فرشتوں میں رہتا تھا، جنات میں نہیں رہتا۔ لیکن ایک عمل نے اس کی ساری عبادت کو ضائع کر دیا، اور وہ عمل تھا تکبر۔
اللہ کے حکم کے سامنے تکبر کرنے لگا کہ میں نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم سے ابلیس نے دشمنی کی، اللہ نے ابلیس کو، شیطان کو مردود قرار دے دیا، اور آدم علیہ السلام کو فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم، آپ کو اور آپ آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کی بیوی حوا کو اللہ نے پیدا کیا اور فرمایا کہ آپ جنت میں رہیں، کھائیں پیئیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں، لیکن ایک درخت جنت میں موجود ہے، اس کا پھل آپ نے نہیں کھانا، اس کے قریب نہیں جانا۔ ابلیس کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پھل کھانے سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، تو ابلیس نے آدم علیہ السلام کو دھوکے میں مبتلا کیا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے آ کر اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ اس درخت کو اگر آپ استعمال کر لیں تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور طرح طرح کی باتیں کی۔ آدم علیہ السلام ابلیس کی باتوں میں آ کر اللہ کی قسم سن کر اس کو سچا سمجھ کر پھول کر اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ چونکہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ سے یہ نسیان اور بھول ہو گیا ہے، لہذا اب آپ فی الحال جنت میں نہیں رہ سکتے، آپ کو آزمائش میں ڈالا جائے گا، آپ اور آپ کی بیوی جنت سے نکل کر زمین پر چلے جائیے اور ایک مدت متعین تک زمین پر رہیے اور وہاں جا کر آباد ہو جائیے، اور پھر جو آپ میں سے اچھے اعمال کرے گا، آپ کی اولاد میں سے جو اچھے اعمال کرے گا، واپس اسی جنت میں آئے گا، اور جو لوگ آپ کی اولاد میں سے برے اعمال کریں گے وہ شیطان کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ سارا رکوع اس واقعہ پر مشتمل ہے۔ آدم علیہ السلام سے ابلیس نے وہ عمل کروا دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا۔ جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا وہ درخت کس چیز کا تھا؟ اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ وہ گندم کا پھل تھا، منع کیا گیا تھا کہ نہ کھائیے گا۔ بعض روایات میں انگور کا بھی تذکرہ ہے، کسی اور درخت کا بھی تذکرہ ہے، لیکن مشہور یہی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے درخت کا صرف ذکر کیا ہے، شجر کا لفظ ذکر کیا ہے، لیکن وہ کون سا درخت تھا، اس کا کون سا پھل تھا، یہ قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا۔ یہاں دو باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غلطی سے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام گناہ نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے ان کی غیبی ایسی حفاظت کی جاتی ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ تو پھر آدم علیہ السلام سے یہ کیا ہوا؟ قرآن کریم نے اس کی تعبیر یہ کیا ہے، فنسی آدم، آدم نے گناہ نہیں کیا تھا، آدم نے غلطی نہیں کی تھی، یا آدم نے ایسی کوئی لغزش نہیں کی تھی کہ جس طرح عام انسان کرتے ہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے نسیان ہو گیا تھا، وہ بھول گئے تھے، ان کو یاد ہی نہیں رہا تھا، اور شیطان نے ان کو ایسا اپنے جال میں پھنسایا کہ وہ بھول گئے، اور اس نسیان کے نتیجے میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک مقام تھا، اور جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی غلطی بھی اتنی بڑی شمار ہوتی، اس وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا۔ دوسرا یہ کہ اس جنت سے نکلنے کو آدم علیہ السلام کی سزا قرار دیا جائے، یہ بات بھی درست نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر، سزا تو غلطی اور جرم کی ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے تو نسیان کیا، غلطی نہیں کی، جرم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا، ان کی اولاد کو آزمائش میں ڈالا۔ ہاں، جو ان سے معمولی نسیان ہو گیا تھا تو فتاب علیہ، آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، 37 نمبر آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے آدم کو ایسے کلمات سکھائے کہ آپ اس نسیان کا ازالہ ان کلمات سے کیجیے۔ سورہ اعراف میں وہ کلمات آ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ میں نے اور میری بیوی نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اپنے ساتھ زیادتی کر لی، ایک ایسا کام کر لیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ہم پر رحم کر دے، اگر تو نے رحم کیا تو ہم نجات پا جائیں گے، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو پھر تو ہم خسارے اور نقصان میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لی۔ اس پورے قصے اور واقعہ کو سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 4 میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے، اور آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 143 تک تقریباً 100 آیات میں، تقریباً 100 سے زائد آیات میں یہاں قوم یہود کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور یہ ذکر جو سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 5 سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ تقریباً یہ سارا پورا پارا بقیہ حصہ اور دوسرے پارے کا ابتدائی کچھ حصہ یہ یہود کے ذکر پر مشتمل ہے، بنی اسرائیل کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے، جس کو یہاں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ تذکرہ کرنے سے پہلے ہم بنی اسرائیل کے مختصر تعارف کو سمجھ لیں
کہ بنی اسرائیل کون تھے اور بنی اسرائیل کے حالات و واقعات کیا تھے۔ قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا کیے تھے۔ ایک کا نام اسماعیل تھا، وہ بھی نبی تھے، دوسرے کا نام اسحاق تھا، وہ بھی نبی تھے۔ اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا کیا اور ان کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا اصل نام یعقوب ہے، لیکن ان کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان میں ایک لفظ ہے جس کا معنی عبد کا ہوتا ہے، غلام کا ہوتا ہے، جیسے عربی میں ہم کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام۔ اسی طرح عبرانی زبان میں اسرائیل کا معنی عبد اور غلام کا ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ ان کے نام کے ساتھ ان کا لقب مشہور تھا، اور اسی لقب کی وجہ سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں سے 11ویں نمبر پر مشہور پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور 12ویں نمبر پر بنیامین تھے، اور ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اسی طرح 9 اور بیٹے، کل 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ اتنی بڑی کہ وہ 12 قبیلوں میں تبدیل ہو گئی، اور ان 12 قبیلوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کی تعداد لاکھوں میں چلی گئی تھی۔ یہ بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعامات نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں بے شمار نبی بھیجے گئے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں بھیجے ہیں، جن میں سے تقریباً 70,000 نبی صرف بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح دنیا اور کے بہت سی نعمتیں، انعامات و اکرامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر آئے۔ بنی اسرائیل کے تفصیلی حالات و واقعات تو قرآن کریم کی 35 سے زائد صورتوں میں ذکر کیے گئے، بلکہ قرآن کریم نے جن قوموں کا ذکر کیا ہے، جن اقوام کا تذکرہ کیا ہے، ان اقوام میں سب سے زیادہ ذکر جس قوم کا ہے وہ بنی اسرائیل، اور سورہ بقرہ میں اس کا ایک بہت بڑا حصہ بنی اسرائیل کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے۔ یہاں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے جو رکوع نمبر 5 ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 143 تک مسلسل بنی اسرائیل کے حالات بیان ہوں۔ اب جو رکوع نمبر 5 ہے، اس رکوع میں 7 آیات ہیں، اور ان 7 آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں ذکر کی گئیں ان کا تذکرہ ہے۔ ان 7 آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بڑی نعمتیں ذکر کی گئیں اور جو اللہ کی طرف سے ان کو احکام دیے گئے، ان میں بنیادی طور پر یہ چیز ذکر کی گئی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے کچھ عہد کیے تھے، اللہ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ تم ان عہدوں کو پورا کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں کی تصدیق کرو، اللہ کی آیات کو معمولی قیمتوں پر بیچو نہ، تلبیس حق اور باطل نہ کرو، حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط نہ کرو، حق بات کو چھپاؤ نہ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرو، آیات کا جو اللہ کی کتاب میں آئی ہیں ان کی تلاوت کرتے رہو، اللہ سے مدد و نصرت مانگتے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ یہ حاصل ہے ان آیات کا جو رکوع نمبر 5 میں آئی ہیں، اور یہ 7 آیات کا حاصل بنی اسرائیل کو کچھ نصیحتیں ہیں اور کچھ چیزیں یاد کروائی جا رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو مدینہ طیبہ میں 2 طرح کے لوگ آباد تھے، ایک عیسائی تھے اور ایک یہودی تھے جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، اور دوسرے مشرک تھے۔ 4 بڑے قبیلے تھے جو مدینہ طیبہ کے مختلف علاقوں میں آباد تھے، ان میں سے ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ تھے، یہ دونوں یہودیوں کے قبیلے تھے۔ اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے مشرکوں کے قبیلے تھے، ان کی بہت بڑی آبادی مدینہ طیبہ میں موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں جب یہودیوں کے ساتھ واسطہ پڑا، ان سے معاملات کرنے پڑے، تو اس حوالے سے یہودیوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، ان کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا،
ان کے بغض اور حسد کا سامنا کرنا پڑا، ان حالات کے تناظر میں یہ آیات نازل ہوئی۔ رکوع نمبر 5 میں بطور خلاصہ کہ یہ چیز ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح تمہیں اللہ نے نبی دیا تھا، سچی کتاب دی تھی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنی نیابت کا شرف عطا کیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ نیابت اور یہ کتاب اور یہ نبوت مسلمانوں کو عطا کر دی ہے۔ لہذا بنی اسرائیل اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے اعمال صالحہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ پھر رکوع نمبر 6 میں آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 59 تک جو 13 آیات ہیں، اس میں بنی اسرائیل کے مختلف حالات کو ذکر کیا۔ اس کی بہت ساری تفصیلات سورۃ طٰہٰ میں 16ویں پارے میں اور سورۃ قصص میں 20ویں پارے میں آئیں گی، لیکن بنیادی طور پر یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی تھی۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ تھی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، مصر کا بادشاہ فرعون جو تمہارے قبیلوں پر قابض ہو چکا تھا، تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو اپنا غلام بنا لیتا تھا، اور اس نے تمہاری ساری کی ساری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اس فرعون سے نجات عطا کی۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا وہ بادشاہ تھا جس کا لقب فرعون ہے، جس نے بنی اسرائیل پر اپنا تسلط قائم کر رکھا تھا، اور اس کو کسی نجومی نے یہ بات بتا دی تھی کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بچہ تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس نجومی کے کہنے پر اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروانا شروع کر دیا، اور اس بتانے والے کی اس بات سے وہ اتنا خوفزدہ ہوا کہ اس نے کہا کہ جو بچہ اس خاندان میں پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، لڑکے کو قتل کر دیا جائے، اور لڑکیوں کو ہماری خدمت کے لیے زندہ رہنا چاہیے۔ یہ ظلم عظیم تھا، یہ انتہا درجے کا ظلم تھا۔ اس انتہا درجے کے ظلم کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم بہت برے، بلاء من ربکم عظیم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تم تو بہت بڑی مصیبت میں پکڑے ہوئے تھے، اللہ نے اس مصیبت سے تمہیں نجات عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورۃ طٰہٰ اور سورۃ قصص میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم وہاں جا کر اس کو بیان کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں کیسے پرورش پا رہے تھے، پھر کیسے یہ سارا معاملہ پیش آیا۔ قرآن کریم نے یہاں صرف اتنی بات ذکر کی ہے کہ جب اس مصیبت میں بنی اسرائیل پھنسے، اللہ نے ان پر کرم فرمایا اور ان کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور نجات کی صورت یہ ہوئی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، کہ بنی اسرائیل یاد کرو کہ جب بحر قلزم، وہ دریائے مصر جس میں سے اللہ نے تمہارے لیے راستے بنا دیے تھے، ان راستوں میں سے فرعون کا لشکر غرق ہو گیا، لیکن تم خود ان راستوں سے گزر گئے، یہ اللہ کی مدد تھی، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، تم جن راستوں سے گزر کر آئے تھے ان راستوں سے فرعون کا لشکر نہیں گزر سکا۔ اور اسی طرح یہ ذکر کیا کہ جب فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا 40 دن کے لیے، 40 لیلۃ، 40 دن اور 40 راتیں کوہ طور پر آ کر اعتکاف کروایا کہ ہم آپ کو تورات عطا کریں گے، اس میں اللہ کے احکامات ہوں گے، اللہ کی شریعت کا نظام ہوگا، جائیے اپنی قوم کو کہیے اس پر عمل کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی قوم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر اپنی قوم کو اس تورات کی تعلیمات سے آگاہ کرنا چاہا، لیکن ایک عجیب واقعہ ہوا جس کا قرآن کریم کے اسی رکوع میں ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے تورات لینے گئے، اللہ کی عبادت کرنے اور اعتکاف کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے، اور پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، وہ جادوگر مشہور تھا، اس نے ایک بچڑا بنایا، ایک بت بنایا گائے کا بچہ، اور اس پر کوئی منتر پڑا اور اس کے منہ سے کوئی آواز نکلنے لگی، اور بنی اسرائیل ایسے جاہل تھے کہ اس بت میں سے نکلنے والی آواز کو سننے لگے، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ آواز کس چیز کی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا خدا تمہیں پکار رہا ہے، اس کی عبادت کرو، تو سارے بنی اسرائیل اس کی عبادت میں لگ گئے، ایک بڑی تعداد اس کے سامنے سجدے میں پڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کی قوم نے شرک کیا ہے، اب ان کو سزا بھی ملے گی، اور سزا یہ مقرر کی گئی کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے ان کو قتل کیا جائے، اور جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ ان کو قتل کریں۔ لہذا اللہ کی اس حکم پر بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، انہوں نے شرک کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اور اتنی بڑی تعداد میں بنی اسرائیل قتل ہوئے کہ جو ہزاروں میں چلی گئی۔
قرآن کریم کہتا ہے کہ اس اتنے بڑے قتل عام کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے توبہ کی درخواست کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ قرآن نے ذکر کر دیا آیت نمبر 55 میں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ کوہ طور پر لے کر گئے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، مجھے ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا اللہ نے۔ تو فرمایا کہ آؤ تم بھی اپنے کانوں سے سنو۔ تو بنی اسرائیل نے یہ کہا جب تک ہم اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں، اپنے کان جو کچھ ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں اس وقت تک ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے اس گستاخانہ جملے پر، اس گستاخانہ بات پر اللہ کی طرف سے ایک کڑک آئی اور ان کے اوپر آ کر گری، ایک بجلی آ کر ان کے اوپر گری اور وہ سارے کے سارے لوگ وہاں موت کا شکار ہوئے۔ یہ سزا بھی اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی۔ اور پھر جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ مصر سے نکلو اور ایک بستی اور ایک شہر اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، وہاں پر رہنے والی قوم کے ساتھ جہاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کر دیں گے، تمہیں بادشاہ دے دیں گے۔ تو انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے اس کی سزا میں ان کو صحرائے سینا میں پابند کر دیا۔ صحرائے سینا ایک بہت بڑا صحرا آج بھی موجود ہے، یہ راستہ گم کر گئے، 40 سال تک اس صحرا میں رہے۔ اس صحرا میں ان کو بڑی تکلیفیں اور مشقتیں دیکھنی پڑی، لیکن اللہ کے نبی کی دعا سے ان تکلیفوں اور مشقتوں کے باوجود ان پر اللہ کی نعمتیں یہ ظاہر ہوئی کہ یہ دھوپ میں چلتے تو بادل ان کے اوپر سایہ کرتے تھے، صحرا میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پکا ہوا کھانا من و سلوا کی شکل میں ان پر اتارا، اور ان کی جہاد کی نافرمانی کے باوجود، صحرائے سینا میں قید کے باوجود، پانی کی شکل میں پتھروں سے پانی کا نکلنا، آسمان سے پکی ہوئی غذا کا اترنا اور بادلوں کا ان کے اوپر سایہ کرنا، اور اس طرح کی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حاصل ہوئی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس کے باوجود یہ ظلم کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے۔ اور نافرمانی کی ایک شکل یہ ہوئی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا پتھروں سے پانی نکل رہا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بادل ہم پر سایہ کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے لیے پکا ہوا کھانا اتر رہا ہے۔ تو رکوع نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے یہ درخواست کی، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم ایک طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے، یہ پکا پکایا کھانا ہمیں قبول نہیں ہے، ہمارے لیے تو کوئی سبزی ہونی چاہیے، کوئی ترکاری ہونی چاہیے، کوئی زمین سے نکلنے والی چیزیں ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استہزاء کر رہے ہو، تمہیں اللہ نے اتنی عالیشان نعمتیں عطا کی، اب اگر تم نعمتیں چاہتے ہو تو پھر اب پکی پکائی اور بنی بنائی چیزیں نہیں ملیں گی، خود زمین پر ہل چلاؤ اور پھر تم اس زمین سے یہ ساری چیزیں حاصل کرو۔ تو بنی اسرائیل نے زمین پر ہل چلانا شروع کیا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پھر یہ زمین کی جو زراعت کی شکل میں پیدا ہونے والی سبزیاں اور دالیں وغیرہ ہیں یہ ملنا شروع ہو گئی۔ رکوع نمبر 8 میں آیت نمبر 62 سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک دعوے کی تردید کی ہے اور ان کی بدعہدی کا ذکر کرتے ہوئے ان کے تعصب اور ان کی نسل پرستی کو ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، ہم ہی جنت میں جائیں گے، جنت کے مالک اصل ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو بھی ایمان لائے گا، یہودیوں میں سے ہو، عیسائیوں میں سے ہو، مسلمانوں میں سے ہو، کسی بھی قوم میں سے ہو، جو ایمان لا کر نیک اعمال کرے گا، میرے نبیوں کی اطاعت فرمانبرداری کرے گا، جنت اللہ نے اس کے لیے مقدر کی۔ اور بنی اسرائیل نے جب اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو ایک اور واقعہ کا ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو زمین سے اٹھا کر بنی اسرائیل کے سروں پر معلق کر دیا تھا، اگر تم خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے، تورات کے مطابق تم زندگی نہیں گزارو گے تو یہ پہاڑ کے ذریعے تمہیں کچل دیا جائے گا۔ تو بنی اسرائیل نے اس پر توبہ کی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھا کر ان پر ایک ہیبت اور خوف طاری کر دیا، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، فرمایا کہ تم اس کے باوجود جب تم توبہ کرتے تھے تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لیتا تھا، لیکن تم نے اس توبہ کے باوجود اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، توبہ کو توڑا، اور پھر تم گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح ایک واقعہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن اللہ نے منع کیا تھا مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں جن کا تذکرہ آگے ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا کہ 7 دنوں میں سے 6 دن مچھلی کا شکار کرو، کھاؤ پیو، خرید و فروخت کرو، جو بھی کرو، لیکن ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرو۔ لیکن قوم نے ہفتے کے دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مچھلی کا شکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایسا عذاب طاری کیا
کہ مچھلی کا شکار کرنے والے بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے تھے، اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دی، اور پھر کچھ عرصہ وہ دنیا میں زندہ رہے، اور پھر اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا، موت کی نیند سنا دیا، اب وہ باقی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو بندر وغیرہ ہیں یہ اسی قوم میں سے نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ دو تین دن اس دنیا میں زندہ رہے، بندروں اور خنزیروں کی شکل میں ان کے چہرے مسخ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد وہ ہلاک ہو گئے۔ 8ویں رکوع کی آیت نمبر 67 میں وہ واقعہ موجود ہے جس کو سورہ بقرہ کا جو سورت کا عنوان ہے، اس واقعہ کی وجہ سے جو سورت کا نام رکھا گیا وہ واقعہ ذکر کیا گیا۔ واقعہ کا حاصل یہی ہے، دو بھائی تھے آپس میں، یا آپس میں رشتہ دار تھے۔ ایک شخص نے دوسرے بھائی کو اس کے مال کی طمع اور لالچ میں قتل کر دیا کہ اس کے سارے مال کا میں وارث بن جاؤں۔ اس قتل کرنے کے بعد خود ہی آ کر شور کرنا شروع کر دیا، میرا بھائی قتل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر درخواست کی کہ قاتل کا پتہ نہیں، آپ ہی پتہ کیجئے قاتل کا۔ بہت تلاش کیا گیا، قاتل نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تدبیر کیجیے، اور تدبیر یہ ہے کہ جس بندے کو قتل کیا گیا ہے ایک گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم کے ساتھ لگائیے، تو لاش خود بتا دے گی، مقتول خود بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ جب ایسا کیا گیا تو مقتول نے خود اٹھ کر بتا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ واقعہ اتنا ہی تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اپنی جہالت، اپنی کم علمی اور اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس عمل کو اپنے لیے انتہائی مشکل بنا دیا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے تو انہوں نے الٹے سیدھے سوالات کر دیے۔ گائے کیسی ہونی چاہیے، کتنے وزن کی ہونی چاہیے، کتنی عمر کی ہونی چاہیے، کس شکل و صورت کی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، یہ سارے سوالات قرآن کریم نے ذکر کیے۔ جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے اور جیسے جیسے اس کے جوابات آتے گئے، اس جانور کی تلاش اتنی ہی ناممکن بنتی چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے ایک آسان عمل کو اپنے لیے اتنا مشکل بنا۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ خواہ خواہ کے سوالات نہیں کرنے چاہیے، خصوصاً دین کے معاملات میں اللہ کے حکم اور اس کے نبی کے حکم پر اطاعت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے نبی کا حکم ہے، تو پھر اس پر گردن جھکا کر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے پیچھے پڑھ کر طرح طرح کی باتیں کر کے، ہیلے بہانے کر کے، طرح طرح کے سوالات کر کے اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا ایک گائے ذبح کرو، وہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے ان کا کام ہو جاتا، لیکن جب انہوں نے اس گائے کی نسل، اس کی عمر، اس کے رنگ وغیرہ کے بارے میں سوال کرنے شروع کیے تو پھر وہ گائے اتنی نایاب ہو گئی اور اس کی تلاش اتنی مشکل ہو گئی، اور بنی اسرائیل کو اس گائے کے حصول کے لیے ایک بہت بڑی اور بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، گویا کہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے دلوں کی حالت یہ تھی کہ پتھروں کی طرح ہو گئے تھے، یعنی ان کے دل پتھروں کی شکل کے ہو گئے، سخت ہو گئے، ان کے دلوں کے اندر اتنی سختی آ گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ان پر اثر ہی نہیں کرتے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ پتھر بھی ان میں بھی کوئی نرمی ہوتی ہے، تم دیکھتے نہیں کہ پتھروں میں سے پانی نکلتا ہے، پتھروں میں سے پانی رستا ہے، پتھروں میں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور پتھر جو پہاڑوں سے لڑکتے ہیں اور وہ حرکت کر کے نیچے کی طرف آتے ہیں، یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ پتھروں میں بھی خشیت الہی ہوتی ہے، یہبط من خشیت اللہ، یہ پتھر بھی اللہ کی خشیت اور اس کے خوف کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں، ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے، اس کے اندر سے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بنی اسرائیل کے یہودی کافر ایسے ہیں، ان کے دلوں میں ایسی سختی پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ کی آیات، اللہ کے پیغمبر کی دعوت ان پر اثر ہی نہیں کرتی، اور یہ پتھر دل بن کر ساکت کھڑے ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل کی مذمت۔ آیت نمبر 75 میں مسلمانوں کو اس مضمون کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے کہ مسلمانوں، یہ سارے کے سارے حالات بنی اسرائیل کے تمہارے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، یہودیوں کی عملی کمزوریاں تمہارے سامنے ذکر کی گئی ہیں، لہذا تم ان کے ایمان کی زیادہ امید نہ رکھو، کیونکہ مسلمان مدینے میں رہنے والے یہودیوں سے اس حوالے سے امید رکھتے تھے کہ شاید یہ مسلمان ہو جائیں، ہماری طاقت میں اضافہ ہو جائے، اہل کتاب کے مسلمان ہونے کی وجہ سے مشرکین میں ایک حجت قائم ہو جائے گی، کیونکہ عرب کے مشرک یہ کہتے تھے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی آپ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو مسلمانوں کو ان سے ایک امید تھی، ایک توقع لگائے بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو اتنے زیادہ امیدوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اسی رکوع نمبر 9 کے دوسرے حصے میں یہ بات فرما دی گئی کہ بنی اسرائیل کے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ان کے علماء ہیں اور ایک ان کے عوام ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم،
علماء وہ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم موجود ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات موجود ہیں، شریعت کا علم موجود ہے، وہی کے علوم اور تورات کی شکل میں کتاب موجود ہے، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہدایت کے راستے پر نہیں چل رہے، اللہ کی طرف سے ان کو بتا دیجئے کہ ہولناک عذاب ان کا منتظر۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں فویل لہم مما کتبت ایدیہم، عام لوگ جن کے پاس علم تو نہیں ہے، کتاب کا علم نہیں ہے، جن کے پاس اتنی سمجھ اور شعور نہیں ہے، لیکن اپنے علماء کے کہنے پر گمراہی کے راستے پر چلے ہوئے، اپنے لیڈروں اور اپنے رہنماؤں کے کہنے پر حق بات کا راستہ اختیار نہیں کر رہے، ان کو بھی بتا دیجیے کہ تمہارے لیے بھی اللہ کا عذاب۔ لہذا عام لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، اور خواص کو، اہل علم اور ذمہ دار جو لوگ جن کے پاس ریاست ہے، اقتدار ہے، جن کے پاس منصب ہے، ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب حق کا راستہ واضح ہو جائے تو پھر حق کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو لوگ جاننے کے باوجود حق کے راستے پر نہیں چلیں گے اللہ کی طرف سے ان پر عذاب ہوگا۔ فرمایا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اولئک اصحاب النار، یہ تو جہنم میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ ان کا ایک غلط عقیدہ اور ان کی غلط روش، اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو کبھی بھی آگ نہیں چھوئے گی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اچھا اگر ہم پر عذاب آئے گا بھی تو چند دن کا، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں۔ سورہ مائدہ میں ان کا قول ذکر کیا گیا، یہودی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو خدا کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ جو نیک اعمال کرے گا وہی اللہ کی رحمت میں آئے گا، اور جو برے اعمال کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہاں پر 9واں رکوع بھی مکمل ہو گیا، اور یہاں پر پہلے پارے کا نصف بھی ہو گیا۔ سورہ بقرہ کا 10واں رکوع اسی مضمون کو لے کر یہود کی عملی کمزوریوں کو بیان کر رہا ہے، اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ان باتوں کا وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مساکین کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، نماز روزے کی پابندی کریں گے، لیکن انہوں نے اس وعدے کی بھی خلاف ورزی کی۔ پھر اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا آپس میں خون ریزی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا مال نہیں لوٹیں گے، ایک دوسرے کی قتل و غارت نہیں کریں گے، لیکن یہ ایک دوسرے کا مال بھی لوٹتے ہیں، ایک دوسرے کی خون ریزی بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لوٹ مار بھی کرتے ہیں۔ ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مدینہ طیبہ میں 4 بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قریظہ اور بنی نذیر یہ 2 قبیلے مدینہ میں یہودیوں کے تھے، اور اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے مشرکوں کے تھے۔ اوس اور خزرج کی آپس کی دشمنی تھی، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہودیوں کے قبیلوں میں آپس میں دشمنی تھی، اور اس دشمنی کے نتیجے میں جب ان کی لڑائیاں ہوتی تو اوس کا قبیلہ، مشرکوں کا قبیلہ بنو قریظہ کی مدد کرتا، اور خزرج کا قبیلہ جو مشرکوں کا قبیلہ وہ بنو نذیر کی مدد کرتا، ایک دوسرے کی عزتیں لوٹتے، مال لوٹتے، قتل و غارت کرتے، ڈاکہ زنی کرتے، اور بعد میں پھر صلح صفائیاں بھی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع نمبر 10 میں ان کے ان حالات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری ان کی بدعمالیاں ہیں اور ان کی سرکشیاں ہیں کہ زمین پر انہوں نے فساد مچا رکھا۔ رکوع نمبر 11 میں جو آیت نمبر 87 سے ہے، وہاں یہ بات ذکر کی گئی کہ یہودیوں کے جو امراض ہیں، یہ جو ان کی بیماریاں ہیں، جو ان کی بدعمالیاں ہیں، یہ جو تفصیل ہم نے ذکر کی ہے یہ بہت پرانی ہے، صدیاں گزر گئی خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا، اور ان یہودیوں کے اس بیماری کے نتیجے میں حضرت موسیٰ بھی ان سے ناراض اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر اٹھائے گئے تو ناراض گئے۔ اور جب یہودیوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کیوں کرتے ہو، تو قالوا قلوبنا غلف، تم یہ برے اعمال کیوں کرتے ہو، بد کرداری کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھ گیا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر تو پردہ پڑا ہوا ہے۔ استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر یہ بات کہتے ہوئے عمل کی طرف نہیں آتے۔ اور پھر آیت نمبر 90 میں یہ بات فرمائی گئی کہ ان یہودیوں کے دلوں پر غلاف نہیں ہے، ان یہودیوں کے دلوں پر پردہ نہیں ہے، دراصل یہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں، مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں۔ جو وہی حضرت موسیٰ پر آتی تھی، جو وہی حضرت عیسیٰ پر آتی تھی، جو پیغمبروں کا سلسلہ بنی اسرائیل میں قائم تھا، جو پیغمبروں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جماعت میں قائم کیا تھا، اور جو نبوت اور رسالت کے سلسلے اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کیے تھے، اللہ نے ان سے لے کر وہ بنو اسماعیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے۔ اب وہ شرف اور وہ عزت اور وہ مقام اللہ کے نبی کو حاصل ہو گیا، مسلمانوں کو حاصل ہو گیا۔ اس حسد اور اس حسد کی وجہ سے اور اس بغض کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، اور پھر اس دشمنی کے نتیجے میں یہ مسلمانوں کو جو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، پریشانیاں پہنچاتے ہیں، جنگی تدبیریں کرتے ہیں، اور طرح طرح کے لوگوں کو تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف بہانے تراشتے ہیں، ان سارے واقعات کا ذکر قرآن کریم نے کہ اس رکوع میں موجود ہے، رکوع نمبر 11 میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بدعمالیوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی فرمائی گئی کہ جب یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے اور پسندیدہ لوگ ہیں اور جنت ہماری ہے، مسلمانوں کو کچھ نہیں ملنے والا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے قرآن کریم نے یہ چیلنج دے دیا، قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ خدا کے لاڈلے تم ہو، روئے زمین پر اللہ نے تم سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کی، اور جنت کو اللہ نے تمہارے لیے سجا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم موت کی تمنا کرو، دعا کرو، یا اللہ ہمیں جلدی موت دے دے تاکہ ہم جلدی تجھ تک پہنچے اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ قرآن ان کو چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ سے موت کی دعا کرو۔ تو قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ یہودی کبھی بھی موت کی دعا نہیں کریں گے، وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم کون کون سے عمل کر چکے ہیں، کون کون سی برائیاں کر چکے ہیں، ان برائیوں، بدعمالیوں اور بدکرداریوں کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ان کو پتہ ہے جیسے ہی ہماری موت آئے گی ہم خدا کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں۔ رکوع نمبر 12 میں پھر دو مضامین اور ذکر کیے گئے ہیں، اور اس میں بھی یہودیوں کی حالت زار ہے۔ ایک بات یہ، رکوع نمبر 12 کے پہلے حصے میں آیت نمبر 97 میں جب ان سے یہ پوچھا جاتا کہ تم مسلمانوں سے بغض کیوں رکھتے ہو، اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، رسول اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتے، قرآن پر عمل کیوں نہیں کرتے، تو جواب میں کہتے کہ ہم قرآن پر عمل اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اس قرآن کو لانے والا جو فرشتہ ہے وہ فرشتہ ہمارا دشمن ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ہماری دشمنی اس فرشتے کے ساتھ، اس فرشتے نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے، وہ فرشتہ ہمارے پاس جو وحی لاتا تھا اب وہ وحی ان کے پاس لے کر چلا گیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا اعلان کرتے، اظہار کرتے کہ یہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، ہم اس کو کبھی نہیں مان سکتے۔ تو قرآن کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پھر دیگر فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ فرشتے کسی کے دشمن یا دوست نہیں، یہ تو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، اور یہ فرشتہ جبرائیل یہ تو امانت دار فرشتہ ہے، اور یہ وہی کرتا ہے جو اللہ اس کو کہتے ہیں۔ جبرائیل اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، لہذا یہودیوں کا یہ کہنا کہ جبرائیل نے غلطی کی، ہم سے دشمنی کی، یہ یہودیوں کی غلط فہمی ہے اور یہ یہودیوں کا الزام ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پر ان کا بہتان ہے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کو رد کرتے۔ 12ویں رکوع کی آیت نمبر 102 میں ایک دوسرا مضمون ذکر کیا گیا۔ یہودیوں کے اندر ایک بری عادت یہ تھی کہ یہ جادو کرتے تھے، ان کے اندر جادو کرنے والے، سحر کرنے والے مرد اور عورتیں بڑی تعداد میں موجود تھے، اور جب ان سے یہ کہا جاتا کہ تم جادو کیوں کرتے ہو تو یہودی کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد جادو کرتے، اور نعوذ باللہ اس کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے یہ کہتے کہ ہمارے بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر حضرت سلیمان جادوگر تھے، ان کو اللہ نے جو حکومت عطا کی تھی، جو جنات اور انسانوں پر جو بادشاہت دی تھی، ہوا کو ان کے تابع کیا تھا، چرند و پرند کی جو بولیاں ان کو سکھائی تھی، وہ سب کچھ تو انہوں نے جادو سے حاصل کیا تھا۔ تو قرآن کریم نے ایک تو اس بات کی تردید کر دی کہ تم حضرت سلیمان پر الزام لگا رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو، تم جھوٹے ہو، حضرت سلیمان جادوگر نہیں تھے، نہ ہی جادو کرتے تھے، نہ جادو سیکھتے تھے، نہ سکھاتے تھے، نہ ہی جادو کو پسند کرتے تھے، بلکہ وہ بادشاہت اور وہ علم تو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، اس میں جادو کا تو کوئی کمال نہیں تھا۔ دوسری چیز یہ کہ یہودیوں کی تاریخ میں بابل شہر جو عراق کا ایک مشہور شہر تھا، اس کو ایک بڑی فوقیت حاصل اور بڑی اہمیت حاصل، اس شہر میں یہودیوں کا ہر شخص جادوگری میں مبتلا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے، جن میں سے ایک کا نام ہاروت اور دوسرے کا نام ماروت تھا، وہ ان کے لیے آزمائش بنا کر دنیا میں اتارے، اور ان کے پاس کوئی جادو کا علم تھا، اور لوگوں میں ان کی شہرت ہو گئی کہ یہ تو بڑے ماہر جادوگر ہیں، بڑی مہارت رکھتے ہیں جادوگری میں۔ تو حضرت یہودیوں کے اس شہر میں اور ان کی اس قوم میں ہاروت و ماروت جب آئے تو لوگوں نے ان سے جادو سیکھنا شروع کیا، تو اللہ کے وہ فرشتے وہ آ کر یہ کہتے کہ دیکھو جو جادو تم ہم سے سیکھ رہے ہو یہ ہم سے نہ سیکھو، اس جادو سیکھنے کی وجہ سے تم بدعمال بن جاؤ گے اور تم غلط راستے پر چل پڑو گے، اور ہم تمہارے لیے آزمائش بن کر آئے ہیں۔ لیکن لوگوں نے ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا، ان سے جادو سیکھا، اور اس جادو کو سیکھ کر وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے،
میاں بیوی میں لڑائی کرواتے، لوگوں کے درمیان تعصب اور حسد پیدا کرتے، جادو کی وجہ سے لوگوں کو تکلیفوں میں ڈالتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاروت و ماروت دو فرشتے جو اللہ کی طرف سے آزمائش بن کر ان کے پاس آئے تھے اور ان کی آزمائش کے طور پر ان کو جادو سکھاتے تھے، اس کے نتیجے میں اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور اس جادو کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی۔ اس طرح کی مثال قرآن کریم نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی بھی دی ہے کہ ان کی قوم عورتوں کو چھوڑ کر جب مردوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتی تھی، جنسی تعلقات، تو دو فرشتوں کو، چند فرشتوں کو اللہ نے انسانی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بنا کر بھیجا اور قوم کے لیے آزمائش بنا دیا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز ہم سورت ہود میں پڑھیں گے 12ویں پارے میں۔ تو اللہ نے ان پر عذاب طاری کیا، عذاب نازل کیا۔ تو یہاں بھی یہ ذکر کرتے ہوئے کہ نہ سلیمان جادوگر تھے اور نہ ہی ہاروت اور ماروت کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھائیں، بلکہ وہ تو آزمائش بن کر آئے تھے۔ اور جادو، اس کے بارے میں بالکل واضح طور پر قرآن کریم نے بھی بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی پتہ چل گیا کہ جادو یہ حرام عمل ہے۔ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا دونوں حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اس میں شرکیہ کلمات ہوتے ہیں۔ اگر ان کلمات کا استعمال کیا جائے تو انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ دم کرواتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، ان کو کم از کم یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی شخص کے پاس دم کروانے کے لیے جائیں تو یہ یقین کر لیں کہ کیا اس کا علم صحیح علم ہے، کیا یہ قرآنی علوم سے، قرآنی آیات سے دم کرتا ہے، خود اتباع شریعت کا پابند ہے۔ اگر کوئی شخص شریعت کا پابند ہو، سنت کا پابند ہو، اور اس کے پاس دین کا صحیح اور مستند علم موجود ہو، تو اس سے دم کروانے میں کوئی حرج نہیں، تعویذ لینے میں کوئی حرج نہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اس کا علم دین کا صحیح علم ہو اور اس کا عمل صحیح عمل ہو۔ لیکن اگر کسی کا عمل بھی بیکار ہو، دین کا علم بھی اس کے پاس موجود نہ ہو، وہ سفلی علوم، شیطانی علوم، سحر اور جادو سے کام لے کر لوگوں کے معاملات کرے، تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور یہ انتہائی حرام کام ہے، اور یہ انتہائی گناہ کا کام ہے۔ اس سے قرآن کریم نے منع کیا ہے، احادیث میں اس سے منع کیا گیا۔ یہ مضمون 12ویں رکوع میں بیان کیا گیا۔ سورہ بقرہ کے 13ویں رکوع میں مسلمانوں کو مختلف آداب سکھائے گئے۔ یہودیوں کی ایک بری عادت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے۔ استہزاء اور مذاق کا معاملہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آ کر کہتے راعنا۔ اب راعنا کا قرآن کریم نے ایک لفظ ذکر کیا ہے، راعنا عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے کہ ہماری طرف نظر کیجیے، لیکن عبرانی زبان جو یہودیوں کی زبان تھی، اس زبان میں اس لفظ کا ترجمہ ہے چرواہے۔ تو یہودی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، یا منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے راعنا۔ ظاہری طور پر اس کا معنی یہ ہوتا کہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، ہماری طرف نظر شفقت کیجیے، لیکن مراد یہ ہوتی اے چرواہے، گویا کہ حضور کو استہزاء کرتے، مذاق کرتے، برے نام سے پکارتے۔ مسلمان بھی ان کا دیکھا دیکھی رسول اللہ کو راعنا کہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے کہ مسلمانوں، یہودیوں کے نقش قدم پر نہ چلو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، تم انظرنا کہا کرو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر شفقت کیجیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری بات کو سنیے، ہماری طرف دیکھیے۔ وہ لفظ نہ بولو جو یہودی بولتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے الفاظ میں برائی ہے، بدنیتی ہے، یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ادب خود مسلمانوں کو سکھاتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے الفاظ کا استعمال نہ کرو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہو جائے۔ اور پھر اس رکوع کے دوسرے حصے میں یہودیوں کا ایک اعتراض اور اس کا جواب دیا گیا، اس کی تفصیلی بحث اگلی آیات میں، اگلے رکوعات میں آ رہی ہے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس جو یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ تھا ان کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 ماہ اس طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ تو اس پر اعتراض کر دیا کہ اگر آپ کا دین سچا ہے اور آپ کا قرآن سچا ہے اور آپ کا خدا سچی وحی بھیجتا ہے، تو پھر آپ نے اپنے قبلے کو تبدیل کیوں کیا؟ ایک قبلہ تھا، اب دوسرا قبلہ بنا لیا۔ تو ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آیت نمبر 106 میں یہ بات فرمائی گئی کہ دین اور شریعت کے تمام احکامات، اس کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، جس چیز کو قبلہ بنا دے، جس چیز کے قبلے ہونے کو ختم کر دے،
اللہ کی مرضی، وہ کسی چیز کو حکم دے دے، کسی چیز کا حکم ختم کر دے، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اللہ کے پابند ہیں، مسلمان اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے، اس کی حکمت رہی ہے کہ وہ کبھی ایک حکم نازل کرتا ہے، پھر اس حکم کو اپنی حکمت سے تبدیل کر کے اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم دے دیتا ہے، یہ تو اللہ کی حکمت ہے۔ لہذا فرمایا یہ قبلے کا تبدیل ہونا یہ اللہ کی حکمت کی وجہ سے ہے، رسول اللہ کی اپنی مرضی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کی مختلف آیات میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ نے حلال اور حرام، جائز اور ناجائز شریعت کے احکامات کی تبدیلی کا اختیار اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا، یہ براہ راست اللہ کا اختیار ہے، عام آدمی تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس رکوع کے آخر میں مسلمانوں کو نصیحتیں کرتے ہوئے کہ تم نماز کی، روزے کی پابندی کرتے رہو، اعمال صالحہ کرتے رہو، اور یہودی جو یہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، یہودی ہی داخل ہوں گے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، صرف عیسائی داخل ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں ان یہودیوں سے پوچھو کہ تم صرف جنت میں داخل ہوگے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ صرف ہم جنت میں داخل ہوں گے، تم نے یہ گارنٹی کہاں سے لی ہے؟ اللہ نے کیا تم سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ کیا ہے؟ کوئی ثبوت ہے تو لاؤ۔ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ جنت کا وارث اور مالک صرف وہ ہے جو نیک اعمال کرے گا، نبیوں کی اطاعت کرے گا، خدا کے راستے پر چلے گا، اس کے نبیوں کے راستے پر چلے گا۔ فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرے گا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ آیت نمبر 112 ہو گئی، اور رکوع نمبر 13 ہو گیا۔ قرآن کریم کی دوسری سورت سورہ بقرہ کے 13 رکوع اور آیت نمبر 112 تک یہودیوں کے حالات و واقعات کی تفصیلی مباحث یہاں تک بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پہلے پارے کا تیسرا جز بھی ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ خلاصہ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر ہم سورہ بقرہ کے آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 113 سے رکوع نمبر 14 سے بقیہ مضمون کو شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں